الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، پروگرام علم و عمل کے تحت ہمارا آج کا موضوع ہے فضائل سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ام المومنین حضرت جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فقیہہ محدثہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کی حیات طیبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حضور کے عقد مبارک میں اس سے قبل بھی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ دین اسلام پر عمل پیرا رہتے ہوئے گزری۔ امام مسلم اور ترمذی کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ جبرائیل تمہیں سلام کہتے ہیں۔ میں نے جواب دیا، ان پر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور برکات ہوں، لیکن آپ جو کچھ دیکھ سکتے ہیں وہ میں نہیں دیکھ سکتی۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبرائیل امین سلام پیش کرتے ہیں۔ متفقن علیہ حدیث ہے بخاری و مسلم کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، میں نے خواب میں 2 مرتبہ تمہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ تم ریشمی کپڑوں میں لپٹی ہوئی ہو اور مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کی بیوی ہے، اور پھر آپ سے نکاح ہوا، سو پردہ ہٹا کر دیکھیے۔ جب میں نے دیکھا تو تم تھی، تو میں نے کہا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ ایسا کر کے ہی رہیں گے۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بتایا کہ 2 مرتبہ مجھے یہ دکھایا گیا اور وہ تم تھی، جب پردہ ہٹایا گیا تو تم تھی، یعنی تم سے میرا نکاح ہوا، اور یہ منشأ خداوندی ہے۔ ویسے بھی اللہ کے نبی کا ہر عمل جو ہے منشأ خداوندی ہے، لیکن یہ اعزاز ہے جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے ہی روایت ہے، یہ بھی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری و مسلم کی، کہ لوگ اپنے تحائف حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے وہ اس تلاش میں ہوتے کہ جس دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرہ انور میں ہوں گے، اس دن ہم اپنے تحائف پیش کریں گے۔ یعنی یہ آپ کی مقبولیت تھی کہ لوگ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے ساتھ اس قدر محبت کرتے تھے، اور چونکہ فقہی معاملات اور مسائل بھی لوگ سب سے زیادہ پوچھنے کے لیے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ہی روایت فرماتی ہیں، یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہاں محبت کا جو انداز تھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ، اور چونکہ اللہ کے نبی کا ہر پہلو بحکم خداوندی ہے کہ عید کا دن ہے اور حبشی جو ہے وہ مسجد نبوی شریف کے ساتھ وہ اپنے کھیل میں مشغول ہیں۔ اب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، میں اس کو تھوڑی سی تفصیلاً یہ بات آپ کی خدمت میں گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی چونکہ عمر تھوڑی تھی تو آپ وہ کھیل دیکھ رہی تھیں، اور اللہ کے پیارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ کھڑے رہے، اور ان کے لیے کہ یہ کھیل دیکھ رہی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے رہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اس وقت تک کھڑے رہے کہ جب تک میں دیکھتی رہی، اور آگے آپ فرماتی ہیں کہ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ جو لڑکی کم سن ہو اور کھیل کی شائق ہو وہ کب تک دیکھے گی۔ یعنی یہ اشارہ اس طرف ہے کہ کافی دیر تک میں کھڑی رہی اور اللہ کے پیارے نبی بھی وہاں کھڑے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تمام ازواج مطہرات پر مجھے 4 چیزوں میں فخر حاصل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کمواری ہونے کی حالت میں
شادی فرمائی، نکاح فرمایا۔ قرآن مجید میرے ہی گھر میں نازل ہوتا تھا، کسی اور میرے معاملہ میں صفائی کے لیے قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے نا، جب وہ ہار گم ہوا تو لوگوں نے تہمت لگائی۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ کی اس تہمت کا جواب دینے کے لیے نہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا اور نہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا گیا، بلکہ خود اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کی آیات نازل فرما کر جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کی اس تہمت پر لوگوں کو جواب دیا۔ فرماتی ہیں کہ قیامت اور تا قیامت تلاوت کی جائیں گی وہ قرآن کی آیتیں، اور میرے نکاح سے پہلے 2 مرتبہ جبرائیل امین نے میری صورت جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائی۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اب یہاں یہ بات جو شرف فضل والی ہے کہ ازواج مطہرات کسی بیوہ کے ساتھ حضور نے نکاح فرمایا اور کسی زیادہ عمر والی کے ساتھ نکاح فرمایا۔ اب آپ کی عمر بہت تھوڑی تھی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح ہوا، اور پھر بڑے شرف اور فضل کی بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت جو ہے وقت وصال، اور اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے رہے جناب سیدہ عائشہ صدیقہ سے، آج کون سا دن ہے، آج کس کی باری ہے، آج کہاں قیام ہے۔ اور پھر جب حضور کا وصال پر ملال ہوا تو اس دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ انور میں تھے، اور جسے یہ اعزاز ملا کہ آج گنبد خضرا جس جگہ پر ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مقیم ہیں، وہاں تشریف فرما ہیں، وہ حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارک ہے۔ حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنی محبت اور اتنی قربت اور حضور کی الفت، اور آج بھی حسن معاشرت کو اگر ہم دیکھیں تو خاندانی طور پر ہمارے جو گھریلو معاملات ہیں ان میں ازواج کا اور ان کے شوہروں کا جو تعلق اور سلسلہ ہے وہ بہت مختلف نظر آتا ہے، اور طرح طرح کے مسائل نظر آتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن عمل تھا وہ اس بات سے عیاں ہوتا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام باہر سے تشریف لائے کاشان نبوت میں، تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آب خورا لے کر پانی نوش جان فرما رہی تھیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے جب دیکھا تو فرمایا عائشہ اس میں سے کچھ پانی میرے لیے بھی بچا لینا۔ اب جب پانی بچا لیا گیا تو حضور نے جب آب خورا لیا تو دریافت فرمایا کہ عائشہ تو نے لب کہاں لگائے تھے، اور پھر حضور نے نوش جان فرمایا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کا وہ عمل ہے جو آج بھی میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے، اور یہ مشعل راہ یہ فقہی مسائل ہیں، یہ شرعی مسائل ہیں، اگر ہم ان کو ایک دوسرے کو سمجھانے میں کچھ جو ہے وہ تاخیر کریں یا نہ سمجھا پائیں تو اس سے ہمارے گھریلو معاملات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ آج اگر معاشرے کو ہم سنوارنا چاہتے ہیں، آج جو ہے آئلی زندگی، ازدواجی زندگی اور اپنے گھریلو زندگی کو اگر ہم حسین بنانا چاہتے ہیں نا، تو پھر ہمارے لیے لازم کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ازواج مطہرات کا اسوہ حسنہ، اس پر ہمیں عمل پیرا رہنا چاہیے۔ امام بخاری حضرت حشام بن عبیہ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک سفر کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، جو میں نے ابتدا میں عرض کی تھی، اب وہ اس کو میں آپ کو سند کے ساتھ یہ بھی پیش کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھیں حضرت عائشہ صدیقہ، اور آپ فرماتی میں نے ہار پہن رکھا تھا، اور جو میں نے بطور عاریتن لیا تھا اور وہ راستہ میں کہیں گر کر گم ہو گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا۔ بعض اصحاب رسول نے اس کو تلاش کیا اور نہ ملا، تو ہم روانہ ہوئے۔ جب نماز کا وقت ہو گیا تو پانی نہ ملنے کی وجہ سے اس پر کیا ہوا؟ تیمم کا حکم بھی آیا۔ یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے کہ پانی نہیں تھا، تو تیمم کا حکم بھی اس مقام پر آیا۔ حضرت ام المومنین جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ زوجہ محترمہ ہیں
کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت ہے تو حضور نے مسواک کے لیے حکم فرمایا۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسواک چونکہ سخت تھی تو حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا اس کو نرم کرو، تو آپ نے اس کو چبا کر نرم کیا اور پھر وہ اللہ کے رسول کو پیش کی گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مسواک فرمائی۔ قرآن مجید اور فقہی معاملات میں بے شمار ایسے مسائل معاملات ہیں کہ جو اصحاب رسول جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حاضر ہوتے اور آپ وہ مسائل ان کو بتاتی، وہ آپ سے دریافت کرتے، آپ ان کو مسائل بتاتی، وہ فقہی مسائل، وہ شرعی مسائل اور بے شمار احادیث مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ جن کی راوی ہیں آپ سے روایت ہے۔ ناظرین کرام، آپ ام المومنین ہیں، مسلمانوں کی ماں ہیں۔ ہر عورت بیوہ ہو جانے کے بعد کسی نہ کسی سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن امہات المومنین نہیں کر سکتی، اور حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ ام المومنین ہیں۔ آپ کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ دین محمدی کا ایک حصہ آپ سے مروی ہے، آپ نے ان کی روایت فرمائی۔ نصاب تعلیم میں آپ کی مقدس تعلیمات کو شامل کیا جائے، بلکہ تمام ازواج مطہرات کے، یہ آج میں ہم یہ اس ایئر وائی کے پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہیں گے کہ ازواج مطہرات کے اسوہ حسنہ کو تعلیمی نصاب میں شامل کیا جائے تاکہ یہ سلسلہ قیامت تک کے لیے جاری رہے اور لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ازواج مطہرات نے کس طریقے سے اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ وہ تمام خدمات دینیہ بھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمات بھی، اور پھر اللہ کے نبی کا ہر عمل اللہ کی منشا پر ہوتا ہے، اللہ کی جو ہے ارادے پر ہوتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ازواج مطہرات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی خواہشات کو ترک کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو مانتے ہوئے اپنی زندگیوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گزارا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت و قربت میں گزارا۔ اور حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ 17 رمضان المبارک 58 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا اور آپ کو بقیع شریف میں دفن کیا گیا۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ حجر عائشہ کہ جب جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے پوچھا جائے مجھے یہاں دفن کرنے کے لیے کہ میں حضور کے علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دفن ہو سکتا ہوں، ان سے اجازت لی جائے۔ آپ نے اجازت دی اور فرمایا یہ جگہ تو اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں عمر فاروق کو اس بات کی اجازت دیتی ہوں کہ آپ کو وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے اسود خاک کیا جائے، اور آپ کا جو مزار پر انوار ہے وہ بقیع شریف میں بنا۔ حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے علم کو دیکھیں، آپ کے فقہی مسائل کو دیکھیں، آپ کے شرعی مسائل کو دیکھیں، اور آپ پھر اپنے دور کی محدثہ بھی ہیں، آپ کو جو ہے احادیث مبارکہ کس قدر یاد تھیں، اور آپ آخر دم تک لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی لوگوں کو مسائل بتاتی رہی۔ لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، آپ ان کو مسائل بتاتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ زیادہ تر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مدینہ النور میں وقت گزرا وہ آپ کے حجر انور میں گزرا، اور آپ کا وصال بھی آپ کے حجر انور میں ہوا، اور وہیں آپ کو جو ہے گنبد خضرا بنا، اور یہ آپ کے لیے شرف اور فضل والی بات تھی۔ اور پھر اہل بیت اطہار کے ساتھ آپ کی جو محبت کا معاملہ ہے، حسنین کریمین ہوں یا جناب سیدہ کائنات ہوں، حضرت جناب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ساتھ اپنی محبت، اپنی الفت، اپنی قربت، اور زیادہ تر اہل بیت اطہار کی شان میں جو احادیث کی روایت ہے وہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے ملتی ہے۔ اس بات کی عکاسی کرتا ہے
کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اہل بیت اطہار اور بالخصوص جناب سیدہ کائنات اور حسنین کریمین کے ساتھ ایک خاص محبت اور لگاؤ تھی کہ آپ نے زیادہ تر وہ روایات جو حجرہ انور میں پیش آئیں اور حضور نے ارشاد فرمائی، حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کو لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ رب العزت ہمیں ام المومنین جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت، الفت اور قربت عطا فرمائے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔